الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کے دربار نوبار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب الجلال کی فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کہ پر نور لمحات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ محفل کے منتظمین اور محفل کے سامعین و ناظرین کی اس کاوش اور اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر تحریک صراط مستقیم ضلع لاہور کے امیر استاد العلماء حضرت علامہ محمد صدیق مصطفی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما مفتی محمد اختر رضا صاحب، اور جامعہ صراط مستقیم کے مدرس استاد العلماء مفتی محمد سجاد جلالی صاحب، اور دیگر علماء مشائخ جلوہ گر ہیں۔ چند ضروری باتیں جو صرف
اس مہینہ کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے ضروری نہیں، اور آخری گھڑی تک ایمان محفوظ کرنے کے لیے جو سبق ضروری ہے، آج کی اس محفل کی وساطت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پڑھنے، پڑھانے اور اس کے فیض کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رب ذوالجلال کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ہمارا اور ان لوگوں کا جو ایمان سے محروم ہے اتنا فرق ہے جو زمین و آسمان کے فرق سے کہیں زیادہ فرق ہے۔ دیکھنے میں وہ لوگ جو کہ ایمان سے محروم ہیں، قد بد کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے ہم جیسے انسان وہ بھی نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شکل و شباہت میں وہ ہم سے کسی سے خوبصورت بھی ہوں، قد اونچا بھی ہو، رنگ گورا بھی ہو، لیکن جو ہمارے دل میں نور ایمان ہے، اس نور ایمان کی بنیاد پر غیر مسلم کروڑوں اکٹھے ہو کر بھی کسی ایک مومن کے ہم اللہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی مومن کی شان ہے، اور دنیا میں یہ کوئی شان مانے یا نہ مانے، فیصلہ تو آخرت کے دن ہونا ہے، اور انعام تو رب ذوالجلال نے دینا ہے۔ اس بنیاد پر ہم وہ خوش بخت ہیں کہ روئے زمین پر ہم وہ لوگ ہیں کہ جو قرآنی نقطہ نظر سے زندہ ہیں۔ باقی لوگوں کو قرآن مردہ قرار دیتا ہے، یعنی باقی وہ کرسچن ہوں، یہود ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جو بھی ایمان سے محروم ہے، اگرچہ اپنے آپ کو وہ کتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں، لیکن بڑائی تو وہ ہے جو پیدا کرنے والے رب کے ہاں کسی کی ہو۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ پڑھنے پر ایک آیت نازل کی، اور اس کا موقع یہ بنا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور سید الشہداء ہیں، جب آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو دوستی ابو جہل سے تھی، اور بالآخر دوستی ٹوٹ گئی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ کو بڑی شانیں ملی، اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا شیر،
آپ کو یہ لقب ملا، بہت سی شانیں ملی. تو ابو جہل کے جو چیلے تھے انہیں غصہ آیا. غصہ انہیں اس چیز کا تھا کہ یہ حمزہ اور ہمارا سردار اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، ایک جیسے تھے، اب اتنا فرق کیسے پیدا ہو گیا کہ ہمارے سردار کو یہ ابو جہل کہتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ دونوں کی زبان عربی ہے، دونوں کا شہر مکہ مکرمہ ہے، اور سرداری کے لحاظ سے ابو جہل کو سید الوادی کہا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی پوری وادی کا سردار. تو اللہ نے اس پر آیت نازل کی. وہ آیت آج بھی ہماری ہزاروں الجھنوں کا جواب ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے مثال دے کر فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہوش سے کام لو، عقل کی بات کرو. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا بس ہم نے اسے زندہ کر دیا، یہ زندہ شخص کیا اس کی مثل ہو سکتا ہے جو کہ اب بھی مردہ ہے؟ یعنی ابو جہل اب بھی مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے. تو ابو جہل کے چیلو تم یہ سمجھتے ہو کہ اب انہیں ایک جیسے سمجھا جائے؟ تو جیسے مردہ اور زندہ ان میں بہت بڑا فرق ہے، اور ایسے ہی ابو جہل اور حمزہ میں بہت بڑا فرق ہے. ابو جہل اندھیروں میں ہے اور حمزہ کو ہم نے نور دے دیا ہے. یمشی بہ فی الناس، تو اس نور میں یہ چلتے ہیں. تو نور میں چلنے والا کما مثلہ فی الظلمات، ویسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. تو زندگی موت کا فرق ہے، نور اور ظلمت کا فرق ہے. یہ نص قرآنی ہے، یہ کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں، اللہ کا فرمان ہے. 8ویں پارے میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر تو جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے ان کی 2 حالتوں کے بیان میں یوں فرمایا او من کان میتا، ماضی میں یہ بھی مردہ ہی تھے. حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماضی میں یہ بھی مردہ تھے. فاحیینا، بس ہم نے ان کو زندہ کیا. اب کتنی باتوں کا اس میں جواب ہے اور کتنا ذہن کھولتی ہے یہ آیت. ایک ہوتا ہے زندگی کا وہ میرٹ جو آج ہمارے ہاں ہے کہ ہم کہتے فلاں زندہ ہے، کیوں چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر مردہ ہوتا تو نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا. چونکہ یہ نشانیاں اس میں موجود ہیں لہذا وہ زندہ ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں، لیکن اللہ فرماتا وہ مردہ تھے. اور ایسے ہی ابو جہل کی جب بات ہو رہی تھی تو ابو جہل میں بھی ساری چیزیں موجود تھیں، کھاتا پیتا بھی تھا، اٹھتا بیٹھتا بھی تھا، چلتا پھرتا بھی تھا. اور حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ چکے تھے تو اللہ فرماتا ہے حمزہ زندہ ہے، ابو جہل مردہ ہے. تو پتہ چلا کہ ایک معیار تو وہ ہے اور اس وقت بھی تھا جو آج ہم زندگی کا معیار سمجھتے ہیں.
چونکہ فلاں چل پھر رہا ہے، بول رہا ہے، سانس لے رہا ہے، لہذا زندہ ہے. لیکن ایک وہ معیار ہے جو اس سے اونچا معیار قرآن نے بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں، کھانے پینے کا نام زندگی نہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حضرت امیر حمزہ کو مردہ کہا جا رہا تھا، لیکن انہیں زندہ تب مانا، اور وہ بھی اللہ نے اپنے کلام میں کہ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ انہوں نے پڑھا تو رب ذوالجلال نے فرمایا حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا. تو جس بیس پر سیدنا امیر حمزہ زندہ ہے اسی بیس پہ آج ہم سارے بھی زندہ ہیں. یعنی ہماری زندگی ڈبل ہے. ایک تو وہ کہ ہم کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں وہ زندگی، لیکن ایک وہ جو اس سے بڑی شان والی زندگی ہے وہ کیسے ملی؟ صرف کلمہ پڑھنے سے مل گئی. اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کلمے سے محروم ہو. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم سارے کلمہ گو ہیں، اور یہی اصل میں میلاد منانے کا باعث، اور یہی اصل میں اس عید کو عید کہنے کا سبب ہے کہ اس دن 12 ربیع الاول شریف کو وہ جلوہ گر ہوئے کہ جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو زندگی بانٹی ہے. جس کلمے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوئے، عشرہ مبشرہ زندہ ہوئے، حضرت امیر حمزہ زندہ ہوئے. اللہ کا فضل ہے کہ وہ کلمہ نہ زمین سے اٹھا ہے نہ بدلا ہے. بہو 14 صدیوں کے بعد بھی ہمارے پاس وہ کلمہ موجود ہے جس سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. بارڈر پار کے ہندو اور سکھ کتنے مردہ ہیں، ہم زندہ ہیں. یہ بات ہمیں کہتی ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام. کہ کائنات کی وہ گھڑی کتنی عظیم گھڑی ہے کہ جس کے اندر جو آئے ایسی زندگی لے کے آئے کہ پھر وہ زندگی غائب نہیں ہوئی بلکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کچھ لوگ کہتے ہیں سوگ مناؤ، تو اگر تو وہ زندگی ختم ہو جاتی، وہ روح جو 12 ربیع الاول شریف کو طلوع ہوا تو پھر تو سوگ منایا جاتا. اور اگر آج اسی نور کی بنیاد پر ہم ڈبل زندگی میں ہیں تو پھر سوگ نہیں عید کا تذکرہ کیا جائے گا. اب وہ جو دوسری زندگی ہے چلنے پھرنے والی، ویسے تو بڑی اہم ہے لیکن ایک لحاظ سے عام سی ہے. وہ گھوڑے میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، جانوروں میں، کتوں میں، کبوں میں وہ زندگی وہاں بھی ہے. وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. لیکن یہ جو کلمے والی زندگی ہے یہ صرف ہماری زندگی ہے. وہ زندگی اس میں وہ سکھوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، مجوسیوں میں، پادریوں میں، مرزائیوں میں، عقیدہ میں. وہ زندگی کوئی بڑا کمال نہیں، وہ تو کتے اور کوے میں بھی ہے. کمال اس زندگی کا ہے جو زندگی کلمے کی بنیاد پہ رب ذوالجلال اپنے پیاروں کو عطا فرما دیتا ہے. تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کلمے والی زندگی بھی رب نے عطا کی ہے. دوسری زندگی بھی احسان ہے، کرم ہے، مگر یہ جو کلمے کی بیس پہ
زندگی ملی، اس زندگی کے فضائل گنے نہیں جا سکتے اور اس کا وزن کسی ترازو پہ کیا نہیں جا سکتا کہ جب ایک بندہ مومن ہو تو وہ کیا ہوتا ہے۔ سونے کے محل میں بیٹھا ہوا شخص، کروڑوں ڈالر جس کے ملک میں ہو مگر سینہ ایمان سے خالی ہو، اللہ کے دربار میں ایک تنکے جیسی ویلیو بھی نہیں رکھتا، اور بیٹھا اگرچہ کٹیا میں ہو اور بھوکا نادار ہو لیکن دل میں کلمہ اسلام ہے، زبان پہ کلمہ اسلام ہے، اس شخص سے جو سننے کے محل میں بیٹھا ہے اللہ کے دربار میں یہ بندہ کروڑوں مرتبہ بڑی شان والا ہے۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ یعنی کسی کے سونے چاندی پر، پیسے پر کہ دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے، وہ امریکہ میں کتنا پیسہ ہے، برطانیہ میں کتنا پیسہ ہے، ان کی رہائشیں کیسی ہیں، ان کے شہر کیسے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کسب حلال کا، محنت کا، جد و جہد کا، مگر کافر پہ رشک کرنا بھی حرام ہے، اس سے بندے کے ایمان پر آن جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کے لیے چنا ہے اور یہ ایمان آخری سانس تک اگر سلامت رہا تو پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون ہے کہ جس کو اللہ نے زیادہ مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان کہنے کو مختصر سی چیز ہے، قیمتی بھی بہت ہے اور اسے سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ بہت جلد جاتا ہے آنے پہ لیکن فارغ بھی بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اللہ آخری سانس تک ہم سب کو اپنا اپنا ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، دیگر عقائد ہیں، اور ایمان ہی اصل بیس ہے کہ ہم سارا سال ہزاروں محافل میلاد بھی منعقد کریں تو حق نہیں ادا ہو سکتا، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہمیں میسر آئی، اور یہ جو بھی اہتمام ہم کرتے ہیں یہ سارا رب ذوالجلال کی شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ نعمت چھوٹی سی بھی ملے شکر اس کا بھی لازم ہو جاتا ہے، اور اتنی بڑی نعمت کہ جن کی ایک ایک سانس سے پھر ہمیں کروڑوں نعمتیں ملی۔ جس دن آپ جلوہ گر ہوئے، جس رات آپ کی جلوہ گری ہوئی، پھر اس کا تذکرہ اور اسے یاد کر کے اللہ کا شکر، یہ حقیقی مقصد ہے میلاد کا، اور پھر اس نعمت کی قدر کرنا اور اس کی وجہ سے جو ایمان ملا ہے اس ایمان کی حفاظت کرتے رہے۔ اس سلسلہ کے اندر ظاہر ہے کہ ایمان میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، وہ ساری چیزیں، اور ہر ایک پر پہرا دینا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کے صدقے ملی ان پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی نسبت کی ہر چیز کا ادب، احترام اور اہتمام یہ از حد ضروری ہے۔ آپ نے محفل میلاد کا اہتمام کیا، روزانہ آپ اہتمام کر رہے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اور اس میں اپنی بساط کے مطابق نفاست پیدا کرتے ہیں، لطافت پیدا کرتے ہیں، سجاوٹ اور خوشی کے اظہار میں
اس کے اندر معیار اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر یہ سارے کام تکبر یا ریا کے لیے نہ ہوں، محض آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں، تو رب اس پر بھی اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہے اور جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تمہید میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، پورے دین پر عمل وہ تو ایک ہمارا نصاب ہے، لیکن یہ جو اظہار تشکر اور خوشی کے لیے چراغاں کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں کہ اچھی محفل میں جانا ہے، وضو کر کے جانا ہے، چہرہ دھو کے جانا ہے، اہتمام کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے بھی اللہ کے ہاں بڑے نمبر ہیں۔ یعنی یہ کوئی آج دنیا داری میں آگے گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ میں اس اہتمام کا ہمیشہ مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ جو میرے پاس شفا شریف ہے، کتاب کا نام ہے شفا شریف، یہ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ذکر ہے۔ آج اگرچہ بدعت کہنے کو تو لوگ تھوک کے لحاظ سے ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، لیکن امام بخاری ہوں یا امام مالک ہوں یا یہ جو امت کی پہلی صدیوں کے لوگ جن کا لکھا ہوا، جن کا جمع کیا ہوا کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا، ان کے آداب طریقے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ان کی وجہ سے دین کی حفاظت ہو۔ یہ صفحہ نمبر 404 پہ لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی، جو بہت بڑے تابعی تھے، یعنی صحابہ کے شاگرد، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے دروازے پر جب کوئی بندہ آ کے دستک دیتا تھا تو اسے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب وہ کہتا تھا میں حدیث پڑھنے آیا ہوں، میں علم حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں حدیث پڑھنے آؤں گا، اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک ملاقات میں جتنی پڑھ لیں، 4 دن میں جتنی پڑھ لیں، کیونکہ پوری دنیا سے پھر کے لوگ حدیث اکٹھی کرتے تھے۔ جب وہ آنے والا کہتا تھا کہ میں حدیث پڑھنے آیا ہوں، تو امام مالک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے اس بندے کو میں نے اپنے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سنانا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے؟ تو لکھا ہے داخل مغتسلہ، آپ غسل خانے میں داخل ہو جاتے، واغتسل، غسل فرماتے، وتطیبا، غسل سے فارغ ہو کے خوشبو لگاتے، ولبس ثیابا جددا، نئے کپڑے پہنتے، ولبس ساجا، اور ایک بہت کھلی چادر بڑی اوپر اپنے لباس کے زیب تن کرتے، وتعمم، امامہ باندھتے، ووضع علی رأسہ رداء، پھر امامہ باندھ کے پھر ایک چادر مزید اوپر سے لیتے، امامے کے اوپر سے، وَتُلْقَ لَهُ مِنَ السَّةِ، ان کے لیے سٹیج بچھایا جاتا، یعنی جو خصوصاً بنایا ہی اس لیے تھا کہ حدیث پڑھانی ہو تو اس مسند پہ بیٹھ کے پڑھانی ہے، یہ تخت ہے حدیث پڑھانے کا، پڑھانے کے بعد فوراً اس کو اٹھا کے سنبھال لیا جاتا، تو وہ تخت بچھایا جاتا، فَيَخْرُجُ، تو امام مالک گھر سے باہر نکلتے، فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا، اس تخت پہ بیٹھتے، وَعَلَيْهِ الْخُشُوعُ،
اور آپ کے چہرے پر خشیت، خوف، سنجیدگی کا پہرا لگا ہوا ہوتا. وَلَا يَزَالُ يَبْخُرُ بِالْعُودِ حَتَّى يَفْرُغَ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک آپ حدیث پڑھاتے رہتے تو محفل میں عود ہندی خوشبو کے حلے آتے رہتے اور اس کو سلگا دیا جاتا. اب یہ ایک زمانے کے بہت بڑے امام کا عمل ہے جن کے شاگرد ہزاروں امام ہیں جو خود تابعی ہیں اور خیر القرون میں سے ہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس سے جو زمانہ جن کا ملا ہوا ہے وہ بہتر ہے، پھر اس سے جو ملا ہوا ہے. یعنی قیامت تک کے زمانے اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ کیوں کرتے؟ صرف فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے. تو جن کی بات کی اتنی تعظیم ہے ان کی ذات کی کتنی تعظیم ہوگی. اور یہاں اگر جو آج ہمارے لیے کوسچن پیپر ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا، کیا فلاں نے ایسا کیا تھا، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ امام مالک جو کچھ کر رہے ہیں کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا، کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا، عشرہ مبشرہ نے کیا تھا، کیا انصار و مہاجرین نے کیا تھا؟ تو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ایسا کیا تھا. تو پھر کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں، بدعت نہیں، یہ شریعت ہے. تو پھر کیا امام مالک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق آگے ہیں؟ نہیں، بڑے عاشق تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ ان کے برابر یا ان سے بڑے عاشق نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اس سے اگلا مقام حاصل تھا. وہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے یہ کام کرنے کے بطور خاص کے خوشبو ہو، تخت ہو اور نئے کپڑے ہوں، وہ ان باتوں کے محتاج کب تھے؟ وہ تو آنکھ دیکھتے تھے تو سامنے سرکار کا دیدار ہو جاتا تھا. ان کو تو ہر گھڑی میں وہ سکون مل رہا تھا جو امام مالک کو زندگی میں ایک گھڑی بھی نہیں ملی کہ صحابی بن جاتے دیدار کر کے. لہذا یہ بڑے عاشق نہیں، اپنی کمی پورا کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ میں اس طرح ادب احترام سے جب حدیث پڑھاؤں گا تو مجھے سرکار کی عشق میں سرور آئے گا، لذت آئے گی، مجھے اللہ انعام دے گا کہ اس بندے کو شرع سینہ اس کا کھول دیا جائے، چونکہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محض سرکار کی تعظیم کی خاطر جب اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کو نوازا جائے. اب کام نیا تھا مگر بدعت نہ بنا، کیونکہ کیا تعظیم کی نیت سے جا رہا تھا اور قرآن و سنت سے ٹکراؤ بھی نہیں تھا اور بڑے عاشق بھی نہیں تھے صحابہ سے. مگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ اور تھا، ان کا زمانہ اور ہے. اس وقت کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، سفر، حضرت، ہر وقت انہیں اپنے ایمان کو تسکین دینے کا موقع میسر تھا، اور ادھر انہیں وہ ایک موقع بھی نہیں ملا. تو پھر یہ سارا اہتمام کرتے ہیں تاکہ
ایمان کا نور بڑھے اور قرب آئے اور کبھی سرکار دیدار کرا دیں. تو جب ابھی تو دور صحابہ گزرا تھا تو اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا، تو 14 صدیوں کے بعد پھر کتنا اہتمام ہونا چاہیے. اب دیکھیے ان کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب صحیح بخاری شریف لکھی تو ہمارے لیے تو 2-4 گھنٹے کی محفل بڑی مشکل ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنی لمبی محفل میلاد منعقد کی کہ 16 سال لگ گئے. 16 سال یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہ بڑے بامقصد طریقے سے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھے کرنے کا ارادہ کیا، لاکھوں حدیثوں میں سے منتخب کر کے بخاری لکھی، اور 16 سال اس میں لگ گئے. اس میں اگرچہ سفر بھی تھا اور بھی سندیں چیک کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں، مگر زیادہ وقت ایک اور وجہ سے لگا. وہ بخاری شریف کی جو شرح آپ دیکھو، فتح الباری دیکھو، عمدۃ القاری دیکھو، الکوثر الجاری دیکھو، وہ امام ذہبی نے جو سیر الاعلام النبلاء میں امام بخاری کے حالات لکھے ہیں وہ دیکھو. یعنی یہ اس سال جو ہم نے تمہید بخاری لکھائی ہے اس کے اندر اس کے متعدد حوالے لکھائے ہیں. اس کا کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا کہ امام بخاری لکھتے وقت کیا کرتے تھے. امام بخاری کہتے ہیں ما وضعت فی کتاب صحیح حدیثا الا اتصلت قبل ذلك وصليت ركعتين. فرمایا میں نے اپنی صحیح بخاری میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 کام کیے. ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 نفل پڑھے، پھر میں نے ایک حدیث لکھی. یعنی یہ کہنے کو بات آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. 4 صفحے بھی لکھنے ہوں جن کی مثال کے طور پر 15 حدیثیں آتی ہیں، تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا، ساتھ وضو تو شامل ہے، پھر 2 نفل پڑھنا کہ میں حدیث لکھنے لگا ہوں، اور پھر حدیث لکھنا، ایک حدیث لائن کی 1.5 لائن کی 2 لائن کی لکھ کے پھر اٹھ کے غسل کرنا، پھر نفل پڑھنا، پھر 1.5 لائن لکھنا، پھر غسل کرنا. یہ تو 4 صفحے نبھانا مشکل ہے. اور امام بخاری نے اتنی موٹی جو پرانے سائز کی بڑی 2 جلدیں اور اب بیروت کے چھاپے کے لحاظ سے 5-6 جلدیں وہ لکھی اور 1000 احادیث اس میں جمع کی. 16 سال لگ گئے. یہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل، اور پھر جو ہیڈنگ ہے اس کے لحاظ سے بھی روایت ہے کہ اس کا غسل علیحدہ. مثلا ہیڈنگ ہے کتاب الصلاح، نماز کے مسائل، پھر اس کے اندر رکوع کا باب یا سجدے کا باب، یا اس کے علاوہ وہ غسل علیحدہ، حدیث کے لیے غسل علیحدہ، اس ہیڈنگ کے نفل علیحدہ اور حدیث کے نفل علیحدہ. 16 سال
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے تو پھر اس پہ رب نے اثر بھی مرتب کیا کہ لکھی ہوئی بندے کی کتاب ہے، مگر شرق و غرب میں قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہونے کا جس کو شرف حاصل ہے وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ اب میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس میں وہ یہ بات ہے، ان کا یہ کام، اس کے فوائد اپنی جگہ، لیکن یہ جو کچھ وہ کرتے تھے حدیث لکھنے سے پہلے، کیا یہ قرآن میں لکھا ہے ایسا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کوئی ایسی آیت ہو؟ یہ تو ویسے میں نے عربی کے جملے بول دیے کہ اے ایمان والو جب تم حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعتیں پڑھو، کوئی آیت نہیں۔ تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث بھی نہیں، صحیح تو کیا ضعیف بھی نہیں۔ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تھا؟ بالکل ثابت ہی نہیں۔ خلفائے راشدین کا عمل، صحابہ کبار اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان میں سے کسی کا یہ عمل ثابت نہیں۔ تو پھر کیا امام بخاری جو بدعت کی تعریف کرتے ہیں لوگ کہ دین میں نیا کام ثواب سمجھ کے کریں تو وہ بدعت ہوتا ہے، تو وہ تو پوری فٹ آتی ہے اس کام میں۔ دین میں تھا، دنیا کا تو نہیں تھا، نیا بھی تھا، صحابہ نے تو کیا ہی نہیں تھا، قرآن میں آیا نہیں تھا، حدیث میں آیا نہیں تھا، اور پھر امام بخاری معاذ اللہ کو عذاب کے لیے نہیں ثواب کے لیے کرتے تھے۔ تو پھر یہ لوگ جو آج محفل میلاد کو بدعت کہنے سے باز نہیں آتے، ان کے بدعت کے فتوے سے تو امام بخاری بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول فلاں صحابی کے زمانے میں اتنی بار آیا، فلاں خلیفے کے زمانے میں اتنی بار آیا، فلاں کے زمانے میں اتنے بار آیا، کیا انہوں نے بھی یوں اس طرح جیسے تم مناتے ہو یوں میلاد منایا؟ اس چیز کے دلائل ہمارے علیحدہ ہیں، لیکن یہ تم ان سے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہو کہ بخاری مسلم سے پہلے حدیث تو سیدنا صدیق اکبر بھی لکھ کے بھیجتے تھے لوگوں کو اپنی حکومت میں کہ یہ عمل کرو، یہ حدیث ہے۔ حدیث تو حضرت صدیق فاروق اعظم بھی لکھ کے بھیجتے تھے۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن میں سے 132 مجتہد تھے، وہ بار بار لکھتے تھے، اور باقی سب بھی ضرورت کے پیش نظر ہزاروں لکھتے تھے، تو کسی ایک کے ثابت کر دو۔ ہم سے تو پوچھتے ہو کہ اتنے سال فلاں خلیفہ کے زمانے میں آیا، ہم کہتے ہیں سرکار کے وصال کے 100 سال بعد تک صحابہ زندہ رہے۔ ان 100 سال میں کسی ایک ہی بتا دوں وہ کام جو وہ امام بخاری کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو کسی ایک کا بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ نہ قرآن میں آیا، نہ حدیث میں آیا، نہ صحابہ نے عمل کیا، اور امام بخاری نے کوئی ایک بار نہیں کیا، 16 سال کیا۔ اگر اس قانون کے مطابق جو انہوں نے آج بدعت کے دانت تیز کیا کہ 11ویں بھی بدعت، 12ویں بھی بدعت، اس کے مطابق تو امام بخاری بہت بڑے بدعتی قرار پائیں گے معاذ اللہ، اور جو بدعتی ہو اس پر امت متفق ہے کہ اس کی روایت کردہ حدیث مردود ہوتی ہے، اس کی حدیث مقبول نہیں ہوتی۔ تو پھر ان لوگوں کے فتوے پر جو آج محفل میلاد کو بدعت بنا بیٹھے ہیں، ان امور کی وجہ سے کہ جھنڈیاں کیوں لگائیں، غسل کیوں کیا، مل کے کیوں چلے، خوشبو کیوں لگائی، تو یہ
اگر یہ چیزیں بدعت ہیں تو پھر یقیناً امام بخاری بھی بدعتی ہوں گے، اور بالیقین امام بخاری بدعتی نہیں تو پھر 15ویں صدی کا سنی بھی بدعتی نہیں۔ امام بخاری کو اگر بدعتی کہو گے تو پھر حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن کے بعد صحیح ترین جن کی شرائط حدیث بہت سخت ہیں کہ کوئی ملاوٹ نہ ہو ایک لفظ کی، پھر کوئی اور بخاری ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں یہ بخاری تو ہم بچائیں گے، لیکن جنہیں بدعت کا ہیضہ ہے وہ پھر کوئی اپنا بخاری ڈھونڈے۔ امام بخاری نے دیکھو صرف چلو غسل رہا، انہوں نے تو ایک نئی نماز گھڑ لی، پوری نماز گھڑ لی۔ صلاۃ و کتابت الحدیث، حدیث لکھنے کی نماز، توجہ سے سننا، حدیث لکھنے کی نماز۔ اب بندہ پوچھے ان سے کہ یہ حدیث لکھنے کی نماز قرآن میں کوئی آیت ہے ایسی؟ حدیث کوئی ہے؟ صحابہ کا عمل ہے؟ کئی نام و نشان نہیں کہ حدیث لکھنی ہو تو میں نے 2 نفر پڑھو۔ غسل تو غسل رہا، امام بخاری نے تو اپنی ایک نماز گھڑ لی۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ پہلے اس کا ذکر نہیں کہیں، پہلے یہ کسی کا عمل نہیں۔ اور امام بخاری 16 سال تک ایک حدیث کے ساتھ کئی بدعتیں کرتے رہے ان کے بقول، تو پھر بدعتی جس نے 16 سال بدعتیں کی ہوں اس کی کتاب تو بالکل ریجیکٹ ہونی چاہیے، جبکہ امام بخاری کی کتاب شرق و غرب میں آج بھی مقبول ہے اور قیامت تک مقبول رہے گی۔ امام بخاری کیوں بدعتی نہیں؟ اس بنیاد پر ان کے سامنے یہ آیت تھی وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ادب کرو، خوب احترام کرو۔ آگے کس طریقے سے کرو؟ اگر ہر بات لکھی جاتی تو کروڑوں پارے تو اس ایک چیز کے ہی بن جاتے۔ مثلا ادب کرو، سرما لگاؤ، سرما ادب کے لیے سرما لگاؤ، ادب کے لیے خوشبو لگاؤ، ادب کے لیے جھڑیاں لگاؤ، ادب کے لیے رستے سے جاؤ، ادب کے لیے صفائی کرو۔ پھر ہر زمانے کی نئی ایجادات ہیں۔ تو پھر کوئی پوچھتا کہ ویسے تو ہے لائٹنگ کرو مگر چائنا کی لائٹنگ کا تو ذکر نہیں ہے، تو پھر اس طرح ہوتا کہ ادب کے لیے چائنا کی لائٹنگ بھی کرو، تو پھر تو کروڑوں پارے ایک ہی چیز کے بن جاتے۔ تو قانون کلیہ ہوتا ہے، جزئی احکام اس سے اخذ ہوتے ہیں۔ مثلا اطعموا الطعام، اللہ کے راستے میں کھانا کھلاؤ، اب اسی میں ہے روٹی کھلاؤ، اسی میں ہے بریانی کھلاؤ، اسی میں ہے پلاؤ کھلاؤ، اسی میں ہے فرنی کھلاؤ، اسی میں ہے بسکٹ کھلاؤ، اسی میں ہے کیک کھلاؤ۔ اب جو پیزا آج بن رہا ہے اگر کوئی کسی کو کھلاتا ہے، دوسرا پوچھتا ہے یہ جو تم کر رہے یہ تو بدعت ہے، پیزے کا تو ذکر ہی نہیں قرآن میں، سیویوں پر ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس بندے کو کہا جائے گا پاگل، وہ ایک لفظ ان سب کو شامل ہے، ورنہ تو پھر کروڑوں پارے اس چیز کے ہی ہوتے۔ دیکھو نا، ذہن کھولو اپنا، پھر ان سے پوچھو، انہی سے پوچھ لو، پوچھو اس سے کیا تجھ پہ نماز فرض ہے؟ منکر میلاد سے وہ کہتا ہے ہاں مجھ پہ فرض ہے۔ اسے کہو یہ کہاں لکھا کہ تجھ پہ فرض ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو آپ اس کے طریقے پر اس سے پوچھیں، یہ تو حکم ہے مومنین کے لیے، میں تجھ سے تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔
اس کا نام ہے خالد. کا کس آیت میں ہے یا خالد اقم الصلاۃ کہ خالد تو نماز پڑھ؟ تیرا تو نام ہی نہیں. تو قیامت تک یہ ٹولہ ایک بندے پر نماز کی فرضیت اپنے قانونوں پر چل کے نہیں کر سکتے. اگر فرضیت ثابت کریں گے تو ہمارے اصول لینے پڑیں گے جو سمرہ کبرا سے اصول فقہ میں لکھے ہیں کہ ہم کہیں گے خالد کو کہ تجھ پہ نماز فرض ہے لأنک مؤمن وکل مؤمن تاجب علیہ الصلاۃ فالصلاۃ علیک واجب او فریضہ واجبۃ او فریضہ کہ تو مومن ہے اور جو بھی مومن ہے اس پہ نماز فرض ہے لہذا تجھ پہ بھی فرض ہے. اب جس کو یہ کہتے ہیں نا سنی آپس اپنی طرف سے پچر لگا کے مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یہ جس کو وہ پچر کہتے ہیں اس کے بغیر تو وہ اپنے ایک نمازی پر نماز فرض ثابت نہیں کر سکتے. پورا دین کیسے ثابت ہوگا؟ تو امام بخاری پڑھ رہے تھے کہ حکم ہے کہ تعظیم کرو تو امام بخاری کے دل نے خود یہ چیز سوچی کہ دنیا کے بادشاہوں کی باتیں بھی دنیا لکھے گی اور نبیوں کے سلطان کے فرمان بھی میں لکھ رہا ہوں. قیامت تک جب ڈھونڈا جائے گا تو کوئی بھی ایسا سلطان نہیں ہوگا کہ جس کے منہ کے نکلے ہوئے جملوں پر اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ 16 سال لکھنے میں غسل کر کے نفل پڑھ کے ایک ایک جملے کو لکھا گیا ہو. تو قیامت کے دن یہ امت فخر سے چلے گی کہ اور کوئی بادشاہوں کا تو کیا اپنے نبیوں کا بھی وہ ادب نہیں کر سکے جو امت اس امت نے اپنے رسول کا ادب کر کے دکھایا. یعنی یہ میں آپ کو کچھ اصولوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ بہت سے مسائل خود حل کر سکتے ہیں اور ان کی طرف خود متوجہ ہو کر روشنی. اب دیکھو ٹرانسفارمر سے بجلی کی تار آ رہی ہے محلے کے 11 گھروں سے گزر کے 12ویں میں آ کے میٹر لگا ہوا ہے اور وہاں ہولڈر لگا ہوا ہے اور وہاں بلب لگا ہوا ہے تو اس میں روشنی ہے. عام آج تو پھر کئی سال ہوگا بجلی کو آئے ہوئے. عام بندہ تو اس وقت یہی سمجھتا تھا یہ جو 12ویں گھر میں ہے یہ اور کہیں نہیں جا سکتی. لیکن جس کو پتا ہے کہ جہاں میٹر لگا لیں جہاں ہولڈر لگا لیں جہاں بلب لگا لیں وہ 11 گھروں سے جو گزر کر تار آ رہی ہے جیسے 12ویں میں روشنی ہے ایسے ہی 11 میں بھی روشنی ہو جائے گی. اور روزانہ دیکھ رہے ہو اللہ کا حکم ایک چیز کے بارے میں نازل ہوا فقہاء نے اس کی علت دیکھی کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے. وہ علت ہے برقی رو. اب آگے کوئی اناڑی ہو وہ کہے کہ میں بلب لگاتا ہوں تو وہ تو لٹک کے مر جائے گا اگر غیر مقلد ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ ہوں یا اس طرح کے تو وہ بلب لگا کے وہ 11 گھروں کو بھی یوں روشن کریں گے جیسے 12واں روشن ہے. اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے قرآن و سنت سے 5 لاکھ مسائل حل کر کے قوم کو دے دیے. اور امام شافعی نے کہا الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ. قیامت تک جس نے بھی دین کے مسائل سمجھنے ہیں وہ سارے امام ابو حنیفہ کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے پڑے گا تب سمجھ آئے گی ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. تو اس بنیاد پر اب امام بخاری ہماری دلیل کے مطابق کے اوپر ایک کلی ہے تعظیم. اس کے کئی افراد ہیں ہر فرد بیان ہوتا تو کروڑوں پارے ہوتے پھر کتنے حافظ بنتے پھر کتنے قاری بنتے پھر تفسیر کون لکھتا. یہ تو 30 پارے یاد کرنا بڑا مشکل ہے.
تو وہ کلی حکم جو تعظیم کا تھا اس کا ایک فرض یہ بھی تھا کہ حدیث لکھنی ہو تو غسل کر لو، حدیث لکھنی ہو تو 2 نفل پڑھ لو، کہ ویلیو ظاہر ہو کہ کیا کرنے لگے ہو۔ تو ہمارے اصول کے مطابق امام بخاری 16 سال وہ کام کر کے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا، نہ قرآن میں بظاہر واضح آیا تھا، جزئی طور پر امام بخاری بدعتی نہیں بنے۔ اور جب امام بخاری بدعتی نہیں ہے تو پھر یہ 15ویں صدی کا آج کا سنی بھی بدعتی نہیں ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ جو نیا کام کیا جا رہا ہے وہ دین سے ٹکراتا نہ ہو۔ اب کوئی ایسے بھی ہیں باغی کہ وہ نیا کام کر کے تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے جو کر لیا تھا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہوا۔ اگر کوئی ڈھول ڈھمکے بجا کے کوئی اس طرح کے خرافات کر کے کہتے میں تعظیم نبوی کر رہا ہوں، اسے کہا جائے گا تم شریعت سے بغاوت کر رہے ہو، تم حرام کر رہے ہو، تم شریعت سے ٹکرا رہے ہو۔ شریعت کی حدود میں رہ کر تم تعظیم کے طریقے سیکھو اور اس سے کرو تو پھر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ اب بڑے عاشق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر ان سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کوئی بخاری لکھی ہو، کوئی مجموعہ حدیث کا۔ بڑے عاشق وہ ہیں مگر ثابت نہیں کہ انہوں نے ہر حدیث سے پہلے غسل کیا ہو اور نفل پڑے ہو، پھر بھی بڑے عاشق وہ ہیں۔ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں تم یہ رستے سجا کے دیگیں پکا کے بیٹھے ہو، کیا اس دن فلاں صحابی نے بھی ایسے کیا تھا؟ انہیں بتانے کی ضرورت ہے وہ ہم سے کہیں اگلے مرتبے پر تھے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے عشق کو تسکین دینا، اس کے وہ محتاج ہی نہیں تھے۔ اب تم مہینہ تیاری کرو، 10 دن جلسہ کرو، روزانہ 5 گھنٹے بیٹھو، توجہ ساری گنبد خضرا کی طرف مبذول کر لو اور مدینہ منورہ کے تصور میں بیٹھو، پھر بھی تمہیں وہ نظارہ تو نہیں ملے گا جو صحابی کو آنکھ کھولتے ہی مل جاتا تھا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یعنی ان کی اقدمیت ہے، افضلیت ہے، وہ یہ کام کر کے کہ کتابیں لکھیں، کتابیں چھاپیں، کتابیں لکھیں، پھر شرح کریں، درس بنائیں اور نصاب پڑھائیں، وہ اس سے اگلے مرحلے پر تھے کہ صبح و شام چلتے پھرتے سرکار کی خدمت میں دین سیکھتے بھی تھے، نافذ بھی کر کے آ جاتے تھے۔ لہذا ہر جہت میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ نہ کرو کہ تم پورے نہیں آ سکو گے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرائمری کا بچہ اور پی ایچ ڈی دونوں کو کہا جائے کہ تم ایک ہی نصاب پڑھو، اب پی ایچ ڈی والا محتاج نہیں، پرائمری والا تو محتاج ہے۔ اور اس سے بڑا فرق ہے ہمارا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے لحاظ سے، یہ دیہاتی ماحول کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اب آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ موسم بہار ہے، ہمارے موسموں میں سے ایک موسم بہار ہے، اور باپ دادا سے لے کر اور جو بڑی عمر کے بیٹھے ہیں حضرات، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ موسم بہار تو آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو، کہ گئے سال جاگ نہیں آئی، گئے سال کوئی گنجائش نہیں یا کرونا آ گیا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ درخت ایک اس کی جڑ ہے، ایک اس کی ٹہنی ہے،
اور جڑ اور ٹہنی مشن میں ایک ہیں، لیکن کچھ کاموں میں جدا جدا بھی ہیں۔ جڑ ٹہنی والے کام نہیں کر سکتی، ٹہنی جڑ والے نہیں کر سکتی، اور جڑ نہ ہو تو ٹہنی آئے کہاں سے؟ جڑ تھی تو ٹہنی پہ پتے تھے، جڑ تھی تو پھول پھل بنا تھا، جڑ تھی تو پھل پکا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کی جڑ ہیں، اور ہم ٹہنیاں ہیں، جیسی بھی ہیں۔ اصل وہ ہے، عربی زبان میں جو لفظ اصل ہے اس کا معنی ہی جڑ ہے، اور فرع کا معنی ٹہنی ہے۔ تو صحابہ کے اصل ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، وہ پہلے مخاطب ہے قرآن کے۔ اب یہاں جب ہم لفظ صحابہ بولتے ہیں تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بھی ساتھ ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی سرکار کا دیدار کیا ہے آپ کے ایمان میں، اور وہ اس لفظ صحبت کے اندر خود وہ اہل بیت کا وہ طبقہ شامل ہے۔ اب جڑ صحابہ جڑ، ہم ٹہنی ہیں۔ آج 15ویں صدی میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ جھگڑا یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے راستے پہ ہیں، ما انا علیہ واصحابی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرقے بن جائیں گے، لیکن حق پر وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ یہاں بھی صحابہ کے لفظ میں اہل بیت شامل ہیں، یہ فرمایا۔ اب ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اس راستے پر ہیں۔ ایک دوسرا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں، تم ان کا راستہ چھوڑ چکے ہو، تم نے تو بدعتیں شروع کر دی ہیں۔ وہ ٹولہ کہتا ہے ہم صحابہ کے راستے پر ہیں۔ اب کسی ڈیرے پر جب یہ دو جاٹوں میں مناظرہ ہو رہا ہے، ایک کہتا ہے ہم صحابہ والے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم صحابہ والے ہیں، تو پرانے زمانے کا بابا جو شرک و شریف یا کسی کا آستانے سے منسلک، اس نے کہا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں کہ کون صحابہ کے راستے پر ہے، کیونکہ وہ جو دوسرا ٹولہ تھا وہ کہہ رہا تھا صحابہ جو ہیں یہ لائٹنگ کبھی نہیں انہوں نے کی تھی، یہ اس طرح دیکھیں انہوں نے کبھی نہیں پکائی تھی، یہ اس طرح میلاد انہوں نے کبھی نہیں منایا تھا، یہ تم نے سب کچھ نیا بنا ہوا ہے، یار تم راستے پہ نہیں ہو، ہم صحابہ کے راستے پہ ہیں۔ تو اس بابا نے کہا صحابہ جڑ ہیں، بعد والے ٹہنی ہیں، ٹہنی اور جڑ کا آپس میں رابطہ ہے، اور وہ رابطہ بڑا پوشیدہ ہے۔ دونوں کا مسلک ایک ہے، مذہب ایک ہے، مشن ایک ہے، کہ دونوں کے اتحاد سے زمانے کو سایہ بھی ملتا ہے، سبزہ بھی ملتا ہے، سبزی بھی ملتی ہے، پھل بھی ملتا ہے، خوشبو بھی ملتی ہے، لیکن کچھ کام جدا جدا بھی ہیں۔ کیسے؟ جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے۔ جڑ ہمیشہ دبی ہوئی ہوتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ ننگی ہوتی ہے۔ جڑ ننگی ہو جائے، ہوا لگ جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے، اور ٹہنی دب جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جڑ فکس ہوتی ہے، اس کا یہ کام نہیں کہ ہوا آئے اور اس طرح پھیلتی رہے ورنہ درخت خشک ہو جائے گا، اس نے جم کے رہنا ہے، چھپ کے رہنا ہے، اور ٹہنی جو ہے اس نے مدد بھی کرنا ہے۔ بہت سے اس طرح کے جدا جدا کام بھی ہیں۔ جڑ پہ کبھی پتا نہیں ہوگا اور ٹہنی پتے سے خالی نہیں ہوتی۔ اب وہ جو منکر میلاد تانا دے رہا تھا سنی کو کہ تم نے صحابہ والا رستہ چھوڑا، اس نے پوچھا کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا صحابہ
وہاں تو کوئی کبھی پتا نظر نہیں آیا جڑ پہ، اور تمہارے پتے ہی پتے ہیں. وہاں تو ہمیشہ چھپے ہونے کا عمل ہے اور تم ظاہر ہو. وہاں فکسیشن ہے، تم وجد کرتے رہتے ہو. وہ اور ہے، تم اور ہو. تو اس بابے کے کہنے پر ٹہنی ٹہنی بول اٹھی کہ صحابہ اور آج کا سنی یہ ایک پارٹی ہے. بس فرق یہ ہے کہ صحابہ نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا ہے اور سنی نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا ہے. یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں کہ ادھر پتے کیوں نہیں، ادھر پھول کیوں نہیں، ادھر پھل کیوں نہیں. اس کا جڑ ہونا بھی تو دیکھو. اور ادھر اسے پابند نہ کرو، اسے جڑ بناؤ گے تو یہ مر جائے گی. یہ ہے ہی ٹہنی، اس نے ٹہنی ہی لینا ہے. ہاں باقی مشترکات بھی ہیں جس میں درخت کے تنے کے ذریعے جڑ ایک ہی انداز میں ان کا مشن ہے. لہذا میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ تمہارے چہروں سے پتہ چل رہا ہے 14 صدیاں تو گزر گئی ہیں مگر ابھی تک جڑ بھی سلامت ہے اور فیض بھی آ رہا ہے. بس بات تمہید میں ہی لمبی ہو گئی ہے، اس کو سمیٹتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے انداز. لوگ پوچھتے ہیں جھنڈیاں دکھاؤ صحابہ نے جو لگائی ہیں. ان بے وقوفوں کو کہو کہ جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملے، قرآن لکھا جائے ہڈیوں پہ، قرآن لکھا جائے پتھروں پہ، قرآن لکھا جائے پتوں پہ، قرآن لکھا جائے کھجور کی ٹہنیوں پہ. جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملے تو میلاد کی جھنڈیوں کا کہاں سے آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے. آج کا زمانہ اور ہے، وہ زمانہ اور ہے. یہ کہتے ہیں میلاد کی دیگیں دکھاؤ، اور وہاں تبوک کی جنگ میں جاتے ہوئے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جب قحط پڑ گیا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، تجویز دی گئی کہ اونٹ ذبح کر کے آپ گزارا کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کی حاضر خدمت ہو کے کہا محبوب یہ دوسرے صحابی اونٹ ذبح کرنے کا تو کہہ رہے ہیں مگر اس سے بڑا مسئلہ بن جائے گا، پھر سفر کیسے کریں گے، اتنا دور کیسے جائیں گے؟ کیونکہ یہ وہ جنگ ہے واحد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے دور جا کے لڑی گئی. تو انہوں نے کہا میری تجویز ہے کہ ٹھیک ہے ختم ہو گیا راشن لیکن کچھ نہ کچھ تو بچا ہوا ہے، اعلان فرما دو کہ جو کچھ بچا ہے، جو کچھ وہ لا کے آپ کے سامنے اپنی بوریاں جھاڑیں، آپ اس پہ دعا کر دو تو عمر کا یقین ہے سب کی بوریاں بن جائیں گی. یہ صحیح مسلم کی آغاز کی حدیث ہے اور یہ پرانے والا اسلام ہے. آج نئے والا ہوتا تو کہتے کہ یا رسول اللہ بوریاں تو بھر جائیں گی مگر یہ دعا والا کھانا کھائے گا کون؟ یہ سارے پہ ہی آپ دعا کریں گے تو کھانے پہ تو دعا ہو جائے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن اس طرح کے توحیدی اس وقت پائے نہیں جاتے تھے، اصلی توحیدی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ تجویز دی میرے آقا علیہ السلام نے مان لی. پھر سب بوریاں جھاڑو، جو کچھ بھی تھیلے میں ہے. بہت بڑا قافلہ تھا اور بہت
دن تیاری کی گئی تھی جانے کی، لیکن قحط کے بعد جب سب نے اپنے توشادان کندوریاں چھاپے جھاڑے تو صحابی نے ویڈیو بنائی کہ کتنا ڈھیر تھا۔ یہ کمال ہے ان کا، اللہ نے انہیں ہر گر دیا تھا، لفظوں میں ویڈیو بنا کے ہمیں سینڈ کر دی کہ ہزاروں لوگوں نے جب بوریاں جھاڑی تو کتنا بڑا ڈھیر بن گیا کھجوروں کا یا روٹیوں کا۔ صحابہ کہتے ہیں بس چھوٹی سی ڈھیری تھی جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے۔ اب دیکھو لفظوں نے واضح کیا، یہ لفظوں کی ویڈیو ہے کہ بیٹھی ہوئی بکری، کھڑی بھی نہیں، بیٹھی ہوئی بکری کا جتنا جسم ہوتا ہے اتنا ہی سب کچھ اکٹھا ہوا۔ اور پھر اس میں کیا تھا؟ اس میں زیادہ مقدار کھجور کی گٹھلیوں کی تھی۔ روٹیاں ہوں، کھجوریں پوری ہوں، یہ زیادہ نہیں، روٹیوں کے ٹکڑے، آدھی کھجوریں، کچھ پوری کھجوریں، لیکن اس ڈھیری میں جو غالب مقدار تھی وہ کھجور کی گٹھلیوں کی تھی۔ تو یہاں محدثین نے بات کی کہ سارے عرب لوگ تھے، اعلان عربی میں تھا کہ جو کھانے والی چیزیں ہیں لے آؤ، تو گٹھلی تو کھائی نہیں جاتی، یہ گٹھلیاں کیوں اٹھا کے لے آ رہے ہیں؟ اور پھر گٹھلیاں سنبھالی ہوئی کیوں تھی؟ کیوں نہیں جب ضرور کھائی تو گٹھلی پھینک دیتے؟ کہ جو کچھ بچا ہے وہ گٹھلیوں کی تعداد مقدار اس میں زیادہ ہے۔ تو محدثین نے کہا کہ یہ بات والوں تمہارے ناز نخرے ہیں کہ گٹھلیاں کھائی نہیں جاتی، یہ گٹھلیوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تمہیں کیا خبر کہ صحابہ نے کیسے دین آگے پہنچایا؟ فرمایا وہ کھجور کھا کے گٹھلی پھینکتے نہیں تھے، سنبھال کے رکھتے تھے کہ جب کھجور بھی نہیں ملے گی، ایک کھجور بھی نہیں ملے گی، تو یہی گٹھلی منہ میں ڈال کے اونٹ پانی کا بھر کے گٹھلی کو جنبش دیں گے تو کچھ نہ کچھ مٹھاس اس سے اترے گی، وہ دھل جائے گی، منہ میٹھا ہو جائے گا، اس پانی میں کچھ قوت آ جائے گی۔ تو جس زمانے میں گٹھلیاں دھو دھو کے گزارے کیے جاتے ہوں، یہ اس زمانے میں 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ کے چوکوں میں میلاد کی دیگیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا انداز بھی تو دیکھو۔ اب صحابہ علیہم رضوان اور آج کا دور دیکھ لو، آج 1% آبادی پاکستان کی بھی ایسی نہیں ہوگی جس طرح کے 90% صحابہ کا رہنے کا انداز تھا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ صفہ والے جو تھے ان کے پاس صرف دھوتی تھی، قمیض نہیں تھی، اوپر لینے والی چادر بھی نہیں تھی، اور 6 مہینے ایک دھوتی پہ گزارا کرتے تھے۔ اب بتاؤ مجھے اس گاؤں میں کون ہے کہ جس کے پاس 2-4 سوٹ نہ ہو، اور جس کے پاس قمیض بھی نہ ہو، چادر بھی نہ ہو، صرف ایک دھوتی ہو؟ تو صحابہ کا یہ انداز بھی رہا، اور ادھر ادھر ایک کھجور ملے کھانے کو، کبھی ایک بھی نہ ملے، ادھر ایک ٹائم پہ کئی ڈشیں ہوں، ادھر صحابہ کی کٹیا ہو، ادھر ان کا 3 منزلہ بنگلہ ہو، اور پھر پوچھیں کہ کیوں صحابہ کی پیروی کیوں نہیں کر رہے، ان کی طرح زندگی بسر کرو؟ تو پھر ایک اگلی حدیث ہے وہ بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب رب دے تو فلیوری اثر نعمتہ علیہ، تو رب کی نعمت کا اثر دکھانا چاہیے۔ تو یہ سچی حدیث ہے کہ جب رب کا دیا ہوا ایک بندہ جس کے پاس پیسے آ گیا، تکبر کے لیے نہیں، تشکر کے لیے، کہ لوگوں کو پتا چلے رب کا فضل کتنا ہے مجھ پہ،
پہلے میں کنگال تھا اب میں مالا مال ہوں. اس نے کپڑے اچھے پہن لیے تو ثواب ملا. اس نے کھانا اچھا کھایا ثواب ملا اس حدیث کی نیت سے. اس نے گھر اچھا بنایا تو ثواب ملا اس حدیث کی نیت سے. تو میں کہتا ہوں اگر کوٹھی بنانے میں وہ حدیث یاد ہے اور کھانا کھانے میں وہ حدیث یاد ہے اور کپڑے سلانے میں وہی حدیث یاد ہے تو پھر میلاد منانے میں وہ کیوں یاد نہیں؟ پھر اس کو اس جہت میں بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس بنیاد پر یعنی جڑ اور ٹہنی کا جو رابطہ ہے وہی رشتہ صحابہ علیہم رضوان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہی رشتہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اور کچھ زمانے کے تقاضے جہاں اجازت ہے شریعت کی اس کے مطابق تبدیلی ہوئی ہے. اور ورنہ جو کوئی خرافات کرتا ہے تو ہم پہلے نمبر پہ خود اس کو رد کرتے ہیں کہ اس کو درمیان میں نہ لاؤ. یہ میلاد کی تعظیم نہیں ہے اور جس کے ہم قائل ہیں ہمارے ائمہ قائل ہیں 14 صدیوں میں جو طریقہ رائج آیا ہے اس پر ہم کسی کا بدعت کا فتویٰ ایک منٹ کے لیے بھی رہنے نہیں دیں گے. فوراً اس کے منہ پہ ماریں گے. اس واسطے کے جڑ کا اپنا انداز ہوتا ہے ٹہنی کا اپنا انداز ہوتا ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں جو کتاب المساجد ہے اس میں مسجد نبوی شریف کا ذکر ہے کہ کیسے بنی پھر کیسے توسیع ہوئی پھر کیسے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ویسے ہی رہی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی. اس میں چھت کھجور کے ٹہنیوں کی تھی اوپر مٹی نہیں ڈالی گئی تھی لہذا بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکتی تھی. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مکان کچا ہے مگر اوپر لیپ کیا ہوا ہے. عہد نبوی کی مسجد نبوی شریف میں چھت صرف پتوں کی تھی اوپر مٹی نہیں ڈالی گئی تھی. اور یہی طریقہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر نئے سرے سے تعمیر ہوئی اور پھر چھت اوپر پکی بنائی گئی اس طرح کی کہ اندر بارش نہ ٹپک سکے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مستری لگائے جو کاریگر تھے اس زمانے کے تو آپ نے ان کو چند نصیحتیں کی گائیڈ لائن دی کہ اس طرح کر کے بنانا ہے اس کو. اس میں یہ تھا ایاک ان تحمر او تصفر کہ یہ مسجد نبوی شریف ہے. شریعت میں ہمیں جو مسجد بنانے کا طریقہ دیا گیا ہے اس کے مطابق سادی بنانی ہے. پکی تو بنا رہو مگر سادی بنانی ہے. کیسے سادی؟ نہ زرد رنگ لگانا ہے نہ سرخ رنگ لگانا ہے نقش و نگار نہیں کرنا ہے. یہ خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے صحیح بخاری شریف میں. خلیفہ راشد اور صحیح بخاری. مجھے بتاؤ آج دنیا کے کتنے مسلمانوں کا اس فتوے میں عمل ہے؟ یا یہ جنہیں محفل میلاد سے چڑ ہے کہ محفل میں تبدیلی کیوں ہوئی ان سے پوچھو ذرا مسجد میں تبدیلی کیوں ہوئی؟ محفل کے خلاف تو امیر المومنین کا فتویٰ نہیں تھا. مسجد جیسے تم نے بنائی اس کے خلاف تو امیر المومنین کا فتویٰ تھا. تو پھر تم کیوں خلاف ہوئے امیر المومنین کے فتوے کے کہ تم نے وہ صرف پکی بنانا تو درکنار ٹائلیں لگائی نقش و نگار کئی رنگ ایلومینیم شیشے کیا کچھ کیا. اور یہ جو محفل میلاد پہ اعتراض کرنے والا ٹولہ ہے ان کے پاس تو چونکہ کویت یا سعودی عرب کا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا مسجدوں میں لگاتے ہیں. ان سے کبھی پوچھ ہی لو کہ خلفائے راشدین کا ہماری محفل کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں ہے.
اگر تمہاری مسجد کے خلاف ہے اور ہے صحیح بخاری میں، پھر بتاؤ بدعتی تم ہو یا بدعتی ہم ہیں؟ اور اس کا جواز کہ ایسی بنانی جائز ہے، جواز ہمارے مسلک میں ہے، ان کے مسلک میں نہیں جنہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے مسلک میں جواز ہے، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے۔ پڑھو ارشاد الساری شرح بخاری، اسی حدیث کے تحت انہوں نے لکھا امام قسطلانی نے کہ امیر المومنین کا فتویٰ برحق ہے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ جو بڑی عالی شان مسجدیں بنائی گئی، اور کیا گنبد اور کیا قندیلیں اور کیا نقش و نگار اور کیا کچھ ہوا، یہ امام قسطلانی کے زمانے تک، اب تو بعد کی مزید صدیاں گزر چکی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ناجائز یہ بھی نہیں، ایک ہم اس فتوے میں بھی نہیں کرتے، امیر المومنین نے برحق کہا، مگر یہ جنہوں نے خوبصورت مسجدیں بنا لی ہیں حرام انہوں نے بھی نہیں کیا، بدعت یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک اصول ذکر کیا، اور وہ اصول بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک حکم کی علت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، لفظوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ کبھی ایسا بھی زمانہ آ جاتا ہے سرکار کے بولے ہوئے لفظ ادھر ثانوی حیثیت میں دیکھا جائے گا، اصل کیوں بولے اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم قضاء حاجت کرنے لگو، شرقکم او غربکم، منہ یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، پیشاب کرتے ہو، شرقکم او غربکم، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ لیکن ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی آج جب کسی کو دیکھے گا کہ مغرب کی طرف منہ کر کے وہ پیشاب کر رہا ہے تو اسے ٹوکے گا، اگرچہ وہ جو بیٹھا ہے وہ شیخ الحدیث ہو اور کہے میں بخاری سے دکھا سکتا ہوں، تو یقیناً دکھا سکتا ہے، مگر گمراہ ضرور ہے، کیونکہ علت کو دیکھا جائے گا، حکم کے جغرافیہ کو دیکھا جائے گا۔ علت ہے تعظیم قبلہ اور بات ہے مدینہ منورہ کی، جو سرکار کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں فرمایا شرقکم و غربکم، تو مدینہ منورہ میں تو مشرق و مغرب کی طرف منہ کریں تو پھر تعظیم قبلہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اگر کریں تو توہین قبلہ ہوتی ہے۔ اب لفظوں کو نہیں، علت کو دیکھا جائے گا، اس کے سبب کو دیکھا جائے گا کہ تعظیم قبلہ کا کام ہو، اگرچہ بظاہر لفظ چھوٹ بھی جائے، جب سرکار کے لفظ علت کی بنیاد پہ چھوڑے جا سکتے ہیں تو خلیفہ راشد کے بھی تو چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ان کے پیش نظر دین کا وقار تھا، صحیح تھا۔ امام قسطلانی کہتے ہیں اب مجبوری یہ ہے، اگر ایک کالونی میں مسلمانوں کے اپنی تو کوٹھیاں بنی ہوئی ہوں، خوبصورت بنگلے ہوں، اور سینٹر میں اللہ کا گھر کٹیا جیسا ہو، کچا بھی ہو اور اس کی نیچی چھت بھی ہو اور ٹائل بھی نہ لگی ہوئی ہو، رنگ بھی نہ ہو، تو پھر جب غیر مسلم دیکھے گا تو اسلام کی داغ نہیں بیٹھے گی، کہ اچھے یہ مسلمان ہیں، اپنے گھر کیسے بنائے ہیں، اللہ کا گھر کیسا بنایا، یا تو پھر اپنے بھی ویسے ہی رکھتے جیسے دورے صحابہ میں تھے، اور پھر اگر یہ اپنے ویسے بھی رکھیں تو پھر بھی مجبوری ہے، ہو سکتا ہے اس محلے میں 4 ہندو رہتے ہوں، 10 سکھ رہتے ہوں، کرسچن رہتے ہوں، وہ تو پھر اپنے علی شان بنائیں گے۔ تو سوال تو پھر بھی پیدا ہوگا کہ اب اس
مسجد کے بوسیدہ سے کٹیا جیسے ہونے کے انداز سے اسلام کی دھاک نہیں بیٹھتی۔ فقہا نے کہا ریا پیش نظر نہ ہو اور مقصد اسلام کی دھاک بٹھانا ہو تو پھر مسجد یوں بناؤ کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ تبدیلی ہو گئی، خلیفہ راشد کے فتوے میں تبدیلی ہو گئی، اور محفل کے خلاف تو فتویٰ بھی نہیں تھا، اور حالات یہ بنے کہ ادھر ٹیری جونز پاگل قرآن جلا رہا ہے، گیرٹ ولس ملعون خاکے بنا رہا ہے، اور ویسٹ سرکاری سطح پر محبوب کی توہین کر رہا ہے۔ ادھر مسلمان بیچارہ کم از کم محبوب کی آمد پر نفاست، سجاوٹ اور معیاری طریقے سے محفل سجا کے کم از کم اسے یہ تو بتانے دو کہ ہم مر نہیں گئے، نبی کے غلام زندہ ہیں ابھی، اور ان کی آمد پہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس مسجد کی تبدیلی کا فتویٰ صرف غرب اسلام کی خاطر مسجد میں تبدیلی جائز ہو گئی، حالانکہ وہ ہمہ وقت کی تبدیلی ہے۔ محفل کو ہمہ وقت مرکز ہی نہیں، 4 گھنٹے ہے 10 گھنٹے ہے پھر ختم ہو جائے گی۔ شہر کی مسجد 24 گھنٹے نمائندگی کر رہی ہے، محلے کی مسجد پورا سال نمائندگی کر رہی ہے، تو جس چیز کے اسلام کی نمائندگی 24 گھنٹے کرنی ہے، 12 مہینے کرنی ہے، اس میں تو تبدیلی مان لی گئی، صرف اس بیس پر کہ آپ تبدیلی کریں تو پھر تعظیم دین ہے۔ تو جو چند گھنٹے کی محفل اگر دل میں غبار بغض نہ ہو تو پھر یہ تبدیلی کیوں نہیں برداشت ہو رہی؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ یعنی یہ ساری دلیلیں ان کی تاریخ عنکبوت سے بھی کمزور ہے، قرآن و سنت کے لحاظ سے کوئی ذرہ بھر ان کی حیثیت نہیں، اور اہل سنت و جماعت اسی مشن پر، اسی رستے پر ہیں۔ ہاں صرف سبق یہ نہیں، سبق اور بھی بہت ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، کام کرنا ہے، نماز روزہ ہے، حج زکات ہے، دین کی حفاظت ہے، مگر یہ جس بیس پر بدعت کہا گیا یہ ظلم ہے، اور اس کا رد ان دلائل کی روشنی میں کرو، اور قیامت آ سکتی ہے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔